السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ جب میں نے ایک خوشحال زمیندار گھرانے میں جنم لیا تو دادا دادی اور والدین، پھوپھیاں اور چچا سبھی خوش تھے، گویا میری پیدائش ان کے لیے ایک نوید عید تھی۔ یہ وہ پرانا دور تھا جب بیٹیوں کی پیدائش پر والدین اداس اور کنبہ کلیجہ محسوس کر رہ جاتا تھا، لیکن میرے خاندان والے اللہ کی اس رضا کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ ان کے لیے بیٹی بھی ایک انعام خداوندی تھی۔ سب مجھے پیار سے مادام کہتے تھے۔ میرے دادا کے گھر کے قریب 2 دولت مند ہندو رہتے تھے۔ تقسیم بر صغیر کے وقت جب وہ جانے لگے تو دادا سے کہا کہ آپ کو امین سمجھ کر اپنے راز سے واقف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں گئے اور دونوں نے اپنے اپنے مکان کے اندر ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر کے بتایا کہ ہم اپنا مال اس جگہ دفن کر رہے ہیں اور یہ راز صرف آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ گھر بھی آپ کو ہی دے کر جا رہے ہیں۔ اگر زندگی رہی اور صحیح سلامت بھارت پہنچ گئے اور دوبارہ حالات سازگار ہوئے تو واپس لوٹیں گے اور آپ کے مہمان ہوں گے۔ ہمارا راز کسی کو نہ بتائیے گا اور ہماری امانت کی حفاظت کیجیے گا۔ ہم اپنا مدفون خزانہ آ کر لے لیں گے۔ ہمارا کم از کم 20 برس تک انتظار کیجیے گا۔ اگر اس عرصے میں ہم نہ لوٹیں تو سمجھ لیجیے گا کہ ہم نہیں ہیں، اور اس طرح یہ خزانہ ہم آپ کے لیے ایک تحفہ سمجھ کر چھوڑ جائیں گے۔ میرے دادا اپنے علاقے میں اپنی نیک نامی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے ہمارے ہندو پڑوسی دادا ابو پر بھروسہ کر کے اپنی امانت رکھوا کر چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور 20 برس گزر گئے۔ دادا اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ دادا ابو نے ان دونوں مکانات کے درمیان کی دیواریں گروا کر اسے باڑے میں تبدیل کروا لیا تھا۔ وہاں وہ اپنے گھوڑے اور بھینسیں وغیرہ باندھتے تھے۔ 20 برس بعد ان دونوں ہندو پڑوسیوں کو پاکستان آنے کا موقع ملا۔ وہ چند دن کا ویزا لے کر آئے اور دادا جان سے آ کر ملے۔ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ جب وہ آئے تو اس وقت دادا جان بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ زندہ سلامت ہیں اور ملنے آئے ہیں۔ بہرحال پرانی دوستی کے سبب خوش ہوئے۔ کئی سالن بنے اور کئی دن تک خاطر مدارت کی گئی۔ دادا جان نے ان کو بتایا کہ آپ کی امانت محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مزید 20 برس تک اور بھی نہ آتے تو میں نے اپنے بیٹے کو وصیت کر رکھی ہے کہ جب آپ کی اولاد میں سے کوئی آئے اور اس جگہ کی صحیح نشاندہی کرے تو امانت ان کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ وہ ہندو بہت مشکور تھے۔ کہا ملک صاحب، ہمیں آپ سے اس دیانتداری کی ہی امید تھی، تبھی آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کو امین بنایا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ کی عمر دراز ہوئی اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ دن وہ ٹھہرے۔ انہوں نے رات کے وقت کھدوائی کروائی اور اپنی امانت نکالی اور جاتے ہوئے کچھ سونے کی اشرفیاں اور جواہر بطور تحفہ دادا جان کو دے گئے۔ جب اس بات کی سنگن میرے والد کو ہوئی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان وہ صراف تھے، مالدار تھے، آپ کی ایمانداری کا صلہ دے گئے ہیں تو تھوڑی سی اشرفیاں ہمیں بھی دے دیجیے، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ دادا ابو نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ جو دینا چاہتے تھے میں نے ان سے نہیں لیا۔ اصرار کر کے یہ 2 انگوٹھیاں تحفتاً قبول کر لی ہیں، دوستی کی نشانی سمجھ کر ایک تمہیں دے دوں گا اور دوسری تمہارے چھوٹے بھائی کو۔ ان کو بھی انگلی میں ڈال کر باہر مت نکالنا، ان میں بہت بیش قیمت ہیرے جڑے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے اور بدگمانی میرے بارے میں پھیلے گی۔ کچھ سال گزر گئے اور دادا جان کی وفات ہو گئی۔ ان کی تجوری کی چابیاں دادی نے میرے والد کے سپرد کر دی، کیونکہ اب وہی گھر کے سربراہ تھے۔ تجوری کھولنے پر اس میں سے اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اور کچھ جواہرات نکلے، جو حقیقتاً دادا کے ہندو دوست امانت داری کے صلے میں ان کو بطور تحفہ دے گئے تھے۔ میرے والد ابھی نوجوان اور ناتجربہ کار تھے۔
شاید اسی لیے دادا نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے بیٹوں کو بتاؤں۔ یہ دولت ملتا ہی ابا کے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کا حق اپنے باپ دادا کی زمین سے جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دے دیا، لیکن تجوری والا سرمایہ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ دادی سے کہا کہ یہ ابھی کم سن ہے، ابھی میٹرک ہی پاس کیا ہے، جب اسے عقل آئے گی اور خزانہ سنبھالنے کے قابل ہوگا تو اسے دے دوں گا، فی الحال اس کو مت بتائیے گا۔ دادی اپنی بڑے بیٹی کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ دادا کے بعد کنبے کا سربراہ اب وہی تھے۔ دادی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم مناسب سمجھو، میں خاموش ہی رہوں گی، مگر بہن بھائیوں کی حق تلفی نہ کرنا، ان کو ان کا حصہ ضرور دینا، کیونکہ یہ دولت بھی تمہارے والد کو دیانتداری کے بدلے میں تحفتاً ہی ملی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد نے پھوپھیوں کی شادیاں کر دی اور بیوی، بچوں اور بھائی کو ہمراہ لے کر کراچی آ گئے۔ دادا کی زرعی زمین کافی تھی، بابا جان نے ٹھیکے پر دے دی کیونکہ ان کو زمین سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شہر آ کر چھوٹے بھائی کو کالج میں داخل کروا دیا۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں، 4 مجھ سے چھوٹی تھیں، اسکول میں پڑھتی تھیں۔ والد نے کراچی میں ایک اچھی کوٹھی خرید لی، ہمارے پاس کافی دولت تھی اور بغیر کچھ کیے ابو مزے سے زندگی گزار سکتے تھے۔ چچا میری دونوں پھوپھیوں سے 10 برس چھوٹے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی تھوڑی ہی تھی۔ وہ 4th ایئر میں تھے اور سالانہ پرچہ دے کر گھر آ رہے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ سڑک پر ہی گر گئے۔ شومۂ قسمت، اسی لمحے ایک تیز رفتار بس نے ان کو کچل دیا، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ابو کے لیے یہ صدمہ انتہائی گہرا تھا، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ابو کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہی اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ چچا کی وفات کے بعد والد نے اپنی دونوں بہنوں کو بلایا اور کہا کہ چھوٹے بھائی کے حصے میں سے آپ لوگوں کا جو حق بنتا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے والد کے ورثے سے کچھ لینا چاہتی ہیں اور نہ ہی چھوٹے بھائی مرحوم کی وراثت سے۔ یہ سب ملکیت ہم نے اپنی خوشی سے آپ کو بخشی۔ ہماری دونوں پھوپھیوں نے ہمیں یہ کہا، کیونکہ وہ خود بھی امیر گھروں میں بیاہی تھی اور انہیں کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ یوں والد صاحب اپنے بہنوں کی رضا سے تمام وراثت اور دادا کی زمین جائیداد کے تنہا وارث بن گئے۔ سبھی کو ہمارے چچا کی وفات کا بے حد دکھ تھا۔ ان کی وفات کے بعد والد کا دل کراچی میں نہ لگتا تھا۔ انہوں نے اپنی دونوں بہنوں اور ان کے شوہروں سے التجا کی کہ آپ لوگ بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر کراچی آ جائیں، سب ساتھ ہی رہیں گے۔ یہاں تعلیم کی سہولت ہے، اچھے ہاسپٹل ہیں، جبکہ ہمارے علاقے میں بجلی تک نہیں ہے۔ وہاں رہ کر ہم کبھی اپنے بچوں کی زندگی نہیں بنا پائیں گے۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ میری دونوں پھوپھیاں میرے دونوں سگے ماموں کی بیویاں تھیں، لہٰذا امی جان کو بھی بھابھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھیں کہ ان کے دونوں بھائی ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھوپھیاں اور ان کے شوہر یعنی میرے دونوں ماموں گاڑی سے کراچی آ گئے۔ بڑے ماموں کو والد صاحب نے رقم دے کر کاروبار کروا دیا اور چھوٹے کو لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوا دیا۔ اب میں کالج میں آ چکی تھی، باقی میرے بہنیں بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی تھیں۔ بڑے بہنوئی نے کاروبار شروع کیا، ان کا کاروبار جم گیا اور منافع آنے لگا۔ والد کو خیال آیا کیوں نہ میں بھی کوئی کاروبار کروں۔ انہوں نے میرے ماموں کے ساتھ کاروبار میں شرکت اختیار کر لی۔ چھوٹے ماموں لندن میں زیر تعلیم تھے، والد ان سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ ان کو لندن پسند آ گیا اور بڑے ماموں سے صلاح کی کہ اگر وہ وہیں سکونت اختیار کر لیں تو ہم وہاں اور یہاں سے کاروبار کر سکتے ہیں، اس طرح کاروبار بھی وسیع ہو جائے گا۔ چھوٹے ماموں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی لندن بلا لیا۔ والد ہمیں لے کر لندن میں اقامت پذیر ہو گئے اور میرے ابو اور چھوٹے ماموں مل کر کاروبار کرنے لگے۔ کراچی میں بڑے ماموں اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے کچھ دوسرے کاروباری لوگوں سے مدد لینا شروع کر دی۔ وہ جن سے مدد لے رہے تھے یہ دیانتدار لوگ نہ تھے۔ انہوں نے میرے سادہ لو ماموں کو گھیر لیا اور شراکت دار بن کر کچھ ایسے گھپلے کیے کہ دن دگنا اور رات چگنا ترقی کرتا بزنس رفتہ رفتہ بیٹھنے لگا۔ جب کراچی میں بزنس ختم ہونے لگا تو اس کا اثر لندن کے بزنس پر بھی ہونے لگا۔
آخرکار ابو مجبور ہو گئے اور ہمیں واپس لے کر پاکستان آ گئے۔ چھوٹے ماموں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لندن میں ہی رہے۔ واپس آ کر ابو نے نئے سرے سے کراچی میں بزنس جمانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک زمیندار کے بیٹے تھے۔ اچھا بزنس مین ہونا ان کی بس کی بات نہ تھی۔ بڑے ماموں اور ان کی بیوی یعنی میری پھپھو اور ان کے بچے ابھی تک ابو کے خریدے ہوئے بنگلے میں ہی رہتے تھے۔ بابا جان نے امی اور ہم 5 بہنوں کو ان کے سپرد کیا اور خود دوبارہ لندن چلے گئے۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ پھر چھوٹے ماموں سے پتہ چلا کہ ابو نے ایک انگریز حسینہ سے شادی کر لی ہے جو وہاں کی کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی انگریز بیوی کے زلف گیر ہو کے رہ گئے اور ایسے اسیر ہوئے کہ ہمیں اور ہماری امی کو بالکل ہی بھول گئے۔ جب ماموں نے ان سے جا کر پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی لندن چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو گئے۔ اب ہم 5 بہنیں اور امی بڑے ماموں کی نگرانی میں تھے، مستقل انہی کی ذمہ داری ٹھہرے۔ ممانی سگی پھپھو ہونے کی وجہ سے ہمیں گھر سے نہیں نکال سکتی تھی کیونکہ گھر ابو کا تھا، لیکن بابا جان نے ہم سے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ایسا ناطہ توڑا کہ آہستہ آہستہ خرچ بھیجنا تو کجا، خط لکھنا بھی بند کر دیا، کوئی رابطہ باقی نہ رہا۔ ماموں ہی ہماری کفالت کرتے تھے، ان کے اپنے بھی 5 بچے تھے، ہم 10 بچے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ پھپھو کو ابو سے پیار تھا، وہ ہمیں بھی پیار کرتی تھیں، لیکن بڑے ماموں کا بزنس ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ تنخواہ تھوڑی تھی جس سے اتنے بڑے کنبے کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے، اس لیے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھا ہوا تھا۔ امی جان مشین پر پھول بنانے کی ماہر تھی، ان کو سلائی کڑھائی کے سب ہنر آتے تھے، کروشے کے کام میں بھی طاقت تھی، کپڑوں کی کٹائی سلائی میں وہ درزیوں کو مات دیتی تھی۔ جب اخراجات کا جن قابو سے باہر ہونے لگا، انہوں نے اپنے ہنر سے مالی حالات میں ماموں کی معاونت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے محروم رکھا تھا، لیکن وہ ہم بیٹیوں کے ساتھ ہی خوش رہتی تھی۔ ہمارا واحد سہارا ہمارے بڑے ماموں تھے۔ میں نے BA کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور MA کرتے ہی ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اس دوران والد صرف ایک بار وطن آئے تھے، ایک روز ہمارے ساتھ رہے، پھر گاؤں چلے گئے۔ نہ یہ بتایا کہ کب آئیں گے، نہ یہ بتایا کہ کیوں گئے تھے۔ تمام اراضی گاؤں میں جو تھی فروخت کر دی، تھوڑی سی رقم والدہ کے نام بینک میں ڈلوا دی کہ تم یہ بچوں کی شادی پہ خرچہ کر لینا۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر پھر نہ لوٹے اور ہمیشہ کے لیے غیر وطن کے ہو گئے۔ ماموں نے رشتے تلاش کر کے میری 3 چھوٹی بہنوں کی شادیاں کروا دی، لیکن میں نے شادی پر ملازمت کو ترجیح دی کیونکہ ماموں پر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ میں ان کے بوجھ کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے مدد کی اور مجھے ایک مناسب ملازمت مل گئی۔ ماموں نے اپنا علیحدہ گھر خرید لیا، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھی۔ 2 لڑکیوں کی شادیاں کر دیں اور 3 بیٹوں کو بھی بیاہ دیا۔ ان کی بہوئیں آ گئیں، وہ غیر خاندان سے تھیں لیکن آفت کا پرکالا تھیں۔ ان کو ہمارا وجود کھٹکتا تھا اور امی کو کسی نہ کسی بات پر اہانت کرتی، ان کو ملازمہ کا درجہ دیتی۔ بہانے سے مجھے اور ایک چھوٹی بہن جو بھی پڑھ رہی تھی اس کو ٹینشن دینے لگی، تو تبھی ماموں اپنے کنبے کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ امی نے چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی اور پلے رقم نہ تھی، انہوں نے بڑا گھر بیچ دیا اور فاریہ کو جہیز دے کر عزت سے رخصت کر دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ امی اب ضعیف ہو گئی تھیں، شوگر کے مرض نے ان کی صحت تباہ کر دی تھی۔ وہ سارا دن ایک جگہ بیٹھی رہتی، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھیں۔ میری فکر دن رات ان کو کھائے جاتی تھی، کہتی تھیں ساری میری بیٹیاں اپنی گھروں کی ہو گئی ہیں، تم نے ان کے لیے قربانی دی، اب میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تبھی سکون سے مر سکوں گی۔ میری شادی کی عمر نکل چکی تھی، اب بس یوں ہی سے رشتے آتے تھے۔ ایسے رشتوں سے بہتر تھا کہ میں آخری عمر میں ان کی سیوا کرنے کی بجائے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں عمر گزار دوں۔
بھلا ماں کو میں کیسے اور کس کے آسے پر تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ ایک دو میری عمر کے رشتے آئے بھی تو وہ دوسری شادی کے آرزومند تھے، پہلی بیوی اور بچوں کے ہوتے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسی زندگی مجھے قبول نہ تھی۔ ایسے جھنجھٹوں سے بہتر تھا کہ میں بن بیاہی ہی رہوں، کم سے کم میری زندگی میں سکون تھا۔ امی کہتی تھی میرے بعد تیرا کیا ہوگا، اب تمہیں کوئی کنوارا مرد تو ملنے سے رہا۔ عورت کی زندگی میں مرد کا سہارا لازم ہے۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شریف انسان کو جیون ساتھی بنا لو۔ میں نے کبھی امی کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن اس معاملے میں فرما برداری نہ کر سکی۔ دل میں شادی کی خواہش ہی مر چکی تھی۔ والدہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور شادی کے لیے حامی نہ بھری۔ وہ دن بھی آ گیا جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی اور میں تنہا رہ گئی۔ سب بہنیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جہاں جاتی 2 دن بعد گھر لوٹ آتی، محسوس کرتی کہ میری کسی کو کوئی خاص ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی خاص پرواہ ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ آج پینشن پر گزارا ہے اور اکیلی زندگی کے دکھ سکھ سہ رہی ہوں۔ سر پر بڑھاپا ہے، لگتا ہے کسی روز اکیلے ہی اپنے فلیٹ میں مر جاؤں گی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر والد صاحب کو دولت نہ ملتی، وہ کبھی لندن جانے کی نہ سوچتے۔ لندن نہ جاتے تو میم سے شادی بھی نہ کرتے، ہمارا ایک ہی گھر ہوتا، اپنے ہاتھوں سے ہماری شادیاں کرتے۔ مجھے ماں اور بہنوں کی کفالت کی خاطر نوکری کا توق عمر بھر گلے میں نہ ڈالنا پڑتا۔ میں ایک عام لڑکی کی طرح زندگی کی خوشیاں دیکھتی۔ میرا بھی گھر ہوتا، والد کا سایہ سر پر ہوتا۔ ہماری شادیاں دادا جان کی حیثیت کے مطابق ہم پلہ معزز گھرانوں میں ہوتی۔ میری بہنیں اوسط درجے کی غیر لوگوں میں مختلف شہروں میں زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتی۔ والدہ کا آخری دیدار کرنے سے بھی محروم رہ گئی اور ہم والد کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ خدا جانے ان کی قبر کہاں ہے اور وہ دیار غیر میں کس جگہ مدفون ہے۔ کاش کہ ماں باپ جب اولاد پیدا کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی زندگی اور ان کے مستقبل کا بھی دھیان رکھیں، نہ کہ خود غرض بن کر اپنی اولاد کا مستقبل اور ان کی زندگی تباہ کر دیں۔